السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے پیر کو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید سے ابوظبی میں ان کی نجی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا تاریخی دورہ تھا اور علاقے میں اسرائیل کی سفارتکاری کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے سفارتی کوششیں ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب ویانا میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام میں پیش رفت روکنے کے لیے سفارتی مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا۔ اسرائیل کے اعلیٰ سفارتکار اور اس کے دفاعی اور انٹیلیجنس سربراہان نے یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں سے حالیہ ہفتوں میں ایران کے بارے میں مزید سخت موقف اپنانے کی اپیل کی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اس مجوزہ بل سے پاکستان سے متعلق ان منفی حوالوں کو حذف کر دیا گیا ہے جس میں رواں سال اگست میں طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ممکنہ کردار کا جائزہ لینے کی تجویز دی گئی تھی۔ پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکی نیشنل ڈیفنس ایکٹ سن 2022 کے اصل متن میں امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے لیے کانگریس کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے اس بات کی تصدیق کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے تاحال امریکی کانگریس کے مجوزہ بل میں پاکستان کے منفی حوالوں کو حذف کرنے کے بارے میں کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسلام آباد کے لیے یہ ایک مثبت عندیہ ہوگا کہ دوطرفہ تعلقات میں حالیہ سردمہری کے باوجود امریکہ پاکستان کے ساتھ فعال تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ عالمی بینک نے تصدیق کی ہے کہ موسم سرما میں افغانستان کی آدھی سے زائد آبادی کے لیے غذائی قلت کے خدشے کے پیش نظر بین الاقوامی ڈونرز 28 کروڑ ڈالرز کی امداد دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ جمعے کو ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق فنڈ ARTF اس نازک موضوع پر افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ فنڈز یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو فراہم کیے جائیں گے جن کے پاس افغانستان میں زمینی ذرائع موجود ہیں۔ ان فنڈز کو افغان عوام کے لیے صحت عامہ اور غذائیت سے متعلق جاری ان پروگراموں پر خرچ کیا جائے گا جن میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ بیان کے مطابق یونیسیف کو بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے 10 کروڑ ڈالر جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کو 18 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ متعدد بار خبردار کر چکا ہے کہ افغانستان دنیا کے سنگین ترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ فون پر بات چیت میں افغانستان کی صورتحال اور علاقائی مسائل کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکی پابندیاں ایک غلطی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے متقی نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ملک میں موجودہ انسانی اور معاشی مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متقی نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور طالبان کی حکومت ایک ایسا افغانستان بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو کسی کے ساتھ متصادم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنا یا کمزور افغان حکومت
کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے حکومت کے ساتھ نومبر میں کی گئی جنگ بندی کے معاہدے اور مستقل مصالحت کے لیے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہفتے اور اتوار کو جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے 2 پولیس اہلکار فائرنگ کا شکار کر دیے اور 2 زخمی ہو گئے، جبکہ شمالی وزیرستان کے ضلعی پولیس آفیسر نے میر علی قصبے سے ملحقہ ہمزونی گاؤں میں پولیس کی ایک وین پر فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے انسداد دہشت گردی پولیس نے بھی 2 روز قبل سرحد پار افغانستان سے کالعدم شدت پسند تنظیموں سے منسلک عسکریت پسندوں کے سوات، دیر، بنیر اور باجوڑ میں داخل ہونے کی اطلاعات دیتے ہوئے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ حکومتی عہدیدار بارہا خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر شدت پسند تنظیم کے جنگ بندی کے معاہدے اور مستقل مفاہمت کے لیے مذاکرات کے خاتمے کے اعلان پر ابھی تک کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے اور تجزیہ کار بھی مذاکرات پر ملے جلے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے مذہبی میدان میں عالمی سطح پر سرگرم بھارت کی تبلیغی جماعت پر دہشت گردی کا الزام عائد کر کے پابندی لگا دی ہے۔ وزارت برائے اسلامی امور نے تمام مساجد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں عوام کو بیدار کریں۔ سعودی عرب کے اس فیصلے کو دہلی کے انگریزی، اردو اور ہندی کے اخبارات نمایاں انداز میں شائع کر رہے ہیں۔ دہلی کی بعض مسلم جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دینی تعلیم کے سرکردہ ادارے دارالعلوم دیوبند نے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ دہلی میں تبلیغی جماعت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پابندی لگانے کی تردید کی اور کہا کہ جس جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی تنظیم الاحباب ہے، لیکن نئی دہلی میں سعودی سفارت خانے کے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پابندی کی خبر درست ہے اور سعودی عرب میں تبلیغی افراد کو احباب اور تبلیغی جماعت کو جماعت الدعوہ بھی کہا جاتا ہے۔ نئی دہلی کے بعض مبصروں کے مطابق بھارت میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میں اگر پابندی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دستور نے تمام مذاہب کو تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ 7 جمہوری اقتصادی طاقتوں کے گروپ نے اتوار کے روز روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ بڑے پیمانے پر فوجی موجودگی کو کم کرے، وگرنہ اسے بڑے پیمانے پر معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیورپول انگلینڈ میں ہونے والے G7 کے وزرائے خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ روس کی فوجی موجودگی اور یوکرین کے خلاف جارحانہ موقف کی متفقہ طور پر مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور جاپان نے ماسکو پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرے، سفارتی ذرائع کا استعمال کرے اور فوجی سرگرمیوں کی شفافیت سے متعلق بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ انٹیلیجنس حکام کا خیال ہے کہ روس یوکرین کی مشرقی سرحد پر 70,000 یا اس سے بھی زیادہ فوجیوں کے ساتھ سن 2022 کے اوائل میں اپنی سابقہ سوویت ریاست پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ خیال ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حملہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ G7 ملکوں کی کانفرنس کی میزبان برطانوی سیکریٹری خارجہ لیس ٹرس نے کہا ہے کہ G7 اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے یوکرین پر کسی بھی ممکنہ روسی حملے پر فوجی رد عمل کو مسترد کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے اقتصادی نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے NBC کے میٹ دی پریس شو میں بتایا کہ یوکرین پر روسی حملے کے نئے خطرے کے تناظر میں
ہم اس نوعیت کے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم نے ماضی میں اٹھانے سے گریز کیا ہے، جس کے روس کے لیے بڑے نتائج ہوں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس بحران کے لیے مغرب کو مورد الزام ٹھہرایا، کیونکہ اس نے یوکرین کو دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والے نیٹو فوجی اتحاد کا رکن طور پر تسلیم کرنے کے امکان کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے، جو یورپ اور مغربی اثر و رسوخ کی پیش قدمی ہے۔ ماسکو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ یونیسیف نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے باعث اسکولوں کی بندش سے جنوبی ایشیا کے 40 کروڑ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے اینجینا پسریچا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے نے خطے کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اسکولوں کو مکمل طور پر کھولیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں کے مقابلے میں جنوبی ایشیا میں اسکول کی بندش کا دورانیہ طویل رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں ستمبر تک لگ بھگ 18 ماہ اسکولز بند رہے، جو دنیا میں سب سے طویل بندش میں سے ایک تھی۔ اس طرح بھارت اور نیپال جیسے ممالک میں اسکول جزوی طور پر دوبارہ کھلے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو اومیکرون کورونا وائرس کے مختلف قسم کے انفیکشن کی بڑی لہر کا سامنا ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بوسٹر ویکسینیشن میں زبردست اضافے کا اعلان کیا ہے۔ جانسن نے اتوار کو ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا کہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو اس ماہ کے آخر تک ویکسین کے تیسرے ٹیکے کی پیشکش کی جائے گی۔ جانسن نے اس سلسلے میں قائم کیے گئے ویکسینیشن مراکز اور ہفتے میں 7 دن کام کرنے والے کلینکس کے ساتھ بوسٹر ویکسین فراہم کرنے کے لیے قومی مشن کا اعلان کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔